کہا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. زندگی میں چاہتے یہ ہونا کہ تمہیں کوئی خوف نہ ہو، حزن نہ ہو. یہ دو لفظ بڑے جامع ہیں عربی زبان کے، جو قرآن بار بار مومنین کے لیے وہ یہی دو الفاظ استعمال کرتا ہے. خوف خارجی خطرات کو کہتے ہیں، ان سے مامون ہونا اس قوم کا، باہر کا کوئی خطرہ نہیں، کوئی ڈر والی بات نہیں تمہارے لیے. اور حزن کہتے ہیں دل گرفتگی، اندر سے دل کی افسردگی، مایوسی، یہ چیز جو دل کے اندر سے اٹھتی ہے وہ حزن کہہ رہا. اس تعلیم پر عمل پیرا ہونے سے اس کے مطابق جو نظام معاشرہ قائم کرو گے، باہر کا بھی کوئی خطرہ اس کو نہیں ہوگا، اور اس میں بسنے والوں کے دل کے اندر بھی کسی قسم کا حزن اور افسردگی اور مایوسی نہیں ہوگی. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے عزیزان من؟ شرط اس کے لیے ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. سیدھا سیدھا ترجمہ کر کے جو آگے بڑھ جاتے ہیں بڑے وہ لوگ کہ جنہوں نے کہہ دیا ہمارا رب اللہ ہے، اور اس پر پھر استقامت سے جم کے کھڑے ہو گئے، ان کی یہ کیفیت ہوگی کہ ان کی زندگی جنت کی زندگی ہوگی اور خوف اور حزن نہیں ہوگا. شرط کیا تھی؟ قالوا ربنا اللہ. تو ٹھیک ہے، جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، تو یہ تو آسان ترین بات ہے. ہمارا رب اللہ ہے، اس کے بعد ہے ثم استقاموا، اور پھر اس پر جم کر کھڑے ہو گئے. تو کوئی نظر آیا کہ یہ تو کوئی بڑی سخت ترین مشکل ترین مراحل کا نام ہے جہاں کہا گیا کہ پھر اس پر جم کے کھڑے ہو گئے. ورنہ اگر کہہ ہی دینا تھا ربنا اللہ، تو اس میں کون سی ایسی مشکلات آ رہی تھیں، ایسی مصیبتیں آ رہی تھیں کہ جس کے لیے ضرورت کا پیش آئی یہ کہنے کی کہ پھر اس پر وہ جم کر کھڑے ہو گئے، استقامت سے اس کے اوپر کھڑے ہو گئے، پاؤں میں لغزش نہیں ان کے آئی. اس کے بعد تو گویا نظر آیا کہ یہ ربنا اللہ کہنے کے بعد پھر وہ مقامات آتے ہیں جہاں قدم قدم پر پلسرات ہوتی ہے، لغزشیں آتی ہیں، تصادمات ہوتے ہیں، تزاحمات ہوتے ہیں، ٹکراؤ ہوتا ہے، اور بڑا صبر آزما ٹکراؤ ہوتا ہے.